ٹرمپ کی معاشی پالیسی کے لیے بڑا عدالتی دھچکا۔ امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف اقدامات کو کالعدم قرار دے دیا۔ کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف عائد کرتے وقت اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، جس کے باعث عالمی تجارت بری طرح متاثر ہوئی۔ امریکی سپریم کورٹ نے 6-3 سے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ صدر امریکہ کو ٹیرف عائد کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ ماہرین کے مطابق فیصلے سے رواں سال کیے گئے تجارتی معاہدوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ فیصلے نے نئی حد مقرر کر دی کہ صدر کانگریس کی منظوری کے بغیر کن پالیسیوں کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ بیان دیا تھا کہ عدالت نے امریکہ کے خلاف فیصلہ دیا تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ بھی میدان میں آ گئے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو شرمناک قرار دے دیا۔ کہا کہ پلان بی بھی تیار ہے۔ ججوں نے ٹیرف کے حوالے سے امریکی مفادات کو نظر انداز کیا۔ فیصلے پر وہ ممالک بہت خوش ہیں جو برسوں سے امریکہ کو لوٹ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ ججوں کی وفاداریاں ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، دوسرے طریقوں سے اپنے اقتصادی اہداف حاصل کریں گے۔ میں نے کئی دفعہ ان کے سامنے یہ بات میڈیا کے ذریعے رکھی ہے کہ اپنا وعدہ پورا کریں یا اپنا گورنر لگائیں یا اس پارٹی کا لگائیں۔ اب اگر وہ نہیں کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا ان کی کیا مجبوری ہے، کیوں وہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کو کر لینا چاہیے۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر صوبہ سندھ کے اندر وہ عناصر تیز ہو گئے ہیں جنہوں نے اس وقت یہ خونریزی یہاں کروائی تھی۔ کہ یہ تعصب پر مبنی گفتگو، یہ شہر پہلے بھی بہت ساری چیزیں دیکھ چکا ہے۔ ادھر پہ موجود چند لوگوں نے تو اداروں پہ بھی تنقیدیں کی ہیں، جس طریقے الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، سر یہ گورنر ہاؤس وغیرہ یہ آئینی ادارے یہ اس چیز کے ہی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ گورنر ہاؤس کراچی کا جو استعمال ہو رہا ہے وہ صرف سندھ نہیں، وفاق کے لیے بھی خطرناک ہے۔ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر بعض وفاقی وزیروں نے لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی۔ لسانی سیاست کا دوبارہ سر اٹھانا تشویشناک ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف وعدے کے مطابق اپنا یا ہمارا گورنر لگائیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ گورنر ہاؤس تعصب نما تقاریر کے لیے نہیں بنا۔ کراچی اس ماحول کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ گورنر ہاؤس میں تقریب میں تعصب کی انتہا ہو گئی۔ سندھ ایک تھا، ایک ہے اور ایک ہی رہے گا۔ تعصب کی سیاست کرنے والوں کا حال دیکھ لیں۔ ایم کیو ایم کا ایک ممبر کہہ رہا ہے کہ اسے دوسرے ممبر سے خطرہ ہے۔ ایم کیو ایم کے ممبر کے لیے آپ نے سارجنٹ بلائے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں؟ بیانات سے ڈرنے والا نہیں ہے یہ گورنر۔ اگر میں نے بیان دیا تو پھر بہت سو کی کرسیاں بھی ہل جائیں گی۔ ایک دن تنخواہ نہیں لی، اور آج یہ جتنے انتظامات ہیں پہلے دن سے لے کر اور 30 دن تک یہاں موجود ہیں ہمارے ملٹری سیکٹری، پوچھ لیں 1 روپیہ بھی حکومت کے پیسے کا نہیں ہے، کسی کے ٹیکس کے پیسے کا نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بزدل گورنر بیٹھا ہے۔ اگر میں نے بولنا شروع کیا تو لوگوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ میں نے بیان دیا تو بہت سے لوگوں کی کرسیاں ہل جائیں گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا افطار ڈنر تقریب سے خطاب۔ کہا کہ کبھی نہیں کہا کہ کوئی تقسیم ہونی چاہیے، ہاں اختیارات کی تقسیم ہونی چاہیے، اختیارات نچلی سطح تک جانے چاہیے۔ 3 سال میں ایک دن بھی تنخواہ نہیں لی۔ عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے۔ ہم صرف زبانی یا سیاسی جواب نہیں دیتے۔ میرا جواب میرا کام ہے۔ ہمارا جواب اور کام اس گورنر ہاؤس سے پورے سال راشن کی تقسیم ہے۔ مجھے دھمکی دی گئی کہ آپ باہر نکلے ہم تجھے دیکھ لیں گے۔ FIR میں بھی رجسٹرڈ اگینسٹ دی اکیوزڈ، ادروائز کہ میں ایوان سے اپنا ریزائن کروں، پھر میں دیکھتا ہوں کون کھنے کھانے کے مجھے دھمکی دے۔ میں ایوان سے باہر بھی نکلوں گا۔ شاید کسی کو پتہ نہ، آج بتا رہا ہوں کہ میں ایک فیلڈ مارشل کو راجپوت سے تعلق رکھتا ہوں، شاید ان کو علم نہ ہو میرے MPS صاحب کو کہ جنم سندھ کی دھرتی میں ہوا ہے۔ یہ مجھے ڈرا سکتے ہیں؟
ایم کیو ایم پاکستان کے اراکین نے سندھ اسمبلی آپس میں لڑ پڑے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رکن سندھ اسمبلی رانا شوکت ایڈوکیٹ نے اپنے ہی ساتھی شارق جمال پر قتل کی دھمکیاں دینے کا الزام عائد کر دیا۔ کہا کہ پرانی پی ایس پی کے ایم این اے اقبال محسود نے بھی مجھے دھمکی دی ہے۔ میں خالد مقبول گروپ سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے دھمکی دی گئی کہ باہر نکلو دیکھتے ہیں۔ اسپیکر اویس شاہ سے کہا کہ متعلقہ تھانے کے حکام کو بلا کر ایف آئی آر درج کروائی جائے ورنہ استعفیٰ دے دیں گے۔ اسپیکر کی رولنگ پر پولیس حکام اسمبلی پہنچ گئے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نے شور شرابے پر ایم کیو ایم کے رکن انجینئر عثمان کی رکنیت معطل کر دی۔ رولنگ دی کہ جب تک معافی نہیں مانگیں گے رکنیت معطل ہی رہے گی۔ شارق جمال نے کہا کہ آپس کا معاملہ ہے جس کے بعد صلح صفائی ہو گئی ہے۔ جس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایم پی اے رانا شوکت صاحب انہوں نے الزام لگایا کہ میں نے ان کے آفس کے تالے توڑے یا میں نے ان کو دھمکیاں دی۔ دیکھیں اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اگر رانا شوکت صاحب ایم پی اے صاحب یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ میں نے کوئی ان کو دھمکیاں دی تو میں قومی اسمبلی کی جو میری رکنیت ہے میں اس سے بھی مستعفی ہوں گا اور میں خود تھانے جا کر جو ہے وہ گرفتاری دوں گا۔ رکن قومی اسمبلی اقبال محسود نے رکن سندھ اسمبلی رانا شوکت کے الزامات کی سختی سے تردید کر دی۔ بول نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام الزامات بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ کہا اگر مجھ پر الزامات سچ ثابت ہو جائیں تو قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دینے اور گرفتاری پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے کا آغاز آج سے ہوگا۔ قومی ٹیم اپنا پہلا میچ کولمبو میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 پر شروع ہوگا۔ قومی ٹیم گروپ اے میں 6 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی، جبکہ نیوزی لینڈ نے گروپ ڈی میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اہم مقابلہ بارش کے باعث متاثر ہونے کا خدشہ، موسمی صورتحال نے شائقین کی بے چینی بڑھا دی۔ بارش کے باعث کم از کم فی اننگز 5 اوورز بھی ممکن نہ ہو سکے تو میچ منسوخ کر کے دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دے دیا جائے گا۔ 6 مہینے محنت کی ہے، سپر 8 کے لیے تیار ہیں، کنڈیشنز میں ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے، ہم نے ہر میچ میں بہترین ٹیم منتخب کی۔ سلمان مرزا بدقسمت تھا کہ وہ پہلے میچ کے بعد نہیں کھیلا۔ عثمان طارق اٹیک اور ڈیفنس دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہیڈ کوچ پاکستان کرکٹ ٹیم مائک ہیسن کی پریس کانفرنس، کہا جب ہم سمجھیں گے کنڈیشن سوٹ کریں گی تو نسیم شاہ کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ سائم ایوب نے پہلے اچھا اسکور کیا ہے، 2-3 میچز سے فرق نہیں پڑے گا، وہ ٹورنامنٹ میں اچھی بولنگ کر رہا ہے۔ فخر زمان ضرورت پڑنے پر کھیلیں گے، بابر اعظم کو پتہ ہے ہمیں ان سے کیا درکار ہے۔ سلمان آغا مجھ سے بات کرتے ہوئے غصے میں نہیں تھا، اس نے نافع کے آؤٹ ہونے پر بوتل پھینکی تھی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے، لوگ افطاری چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ ایبٹ آباد، بنیر، مردان، نوشہرہ، سوابی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لاہور، سرگودا اور گردونواں میں بھی زلزلہ محفوظ کیا گیا۔ پشاور، مالاکنڈ، سوات، لوور دیر، چترال میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق گہرائی 73 کلومیٹر اور مرکز ہندو کش ریجن افغانستان تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ مارکو روبیو کا صدر ٹرمپ کے امن منصوبے کی حمایت پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پر اظہار تعزیت۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات میں اسٹریٹجک تعلقات، کرٹیکل منرلز ڈیولپمنٹ اور انسداد دہشت گردی کے امور پر بات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں میں معدنیات اور توانائی کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔
ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई से डील या ढील की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि मार्केट में प्रोडक्ट रखने के लिए डील की अफवाहें फैलाई जाती हैं। बानी को बैरून मुल्क या बनी गाला मुंतकिल करने की कोशिश कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मुमकिन है कि सहूलियात से मुतालिक अप्रोच किया गया हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नौकरी खतरे में है। इन लोगों को वतन अजीज़ है या एक शख्स डील की बातें करके ये अपनी दुकान खुली रखना चाहते हैं। मुताबिक साल 2018-19 में गुर्बत की शरह 21.9% थी, लेकिन गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान इसमें तकरीबन 6.9% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में 16.5 से बढ़कर 23.3%, सिंध में 24.5% से बढ़कर 32.6% और केपी में 28.7% से बढ़कर 35.3% हो गई। पॉलिसियों का अदम तसलसल, कोरोना वबा और कर्ज प्रोग्राम महंगाई की बुनियादी वजूहात में शामिल। रुपए की कदर में कमी से महंगाई का तूफान आया। मुल्क में गुर्बत के अलावा अदम मसावात में भी इजाफा हुआ है। इसकी बुनियादी वजह 2018 से 2022 के माशी बदहाली है। मुल्की माशी बहाली के लिए इस्लाहात और नज़्म ज़ब्त पर अमल दरामद करना है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि वफाकी तरक्याती बजट का हुजम बहुत कम हो गया। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम नाफिज करना पड़ा। किसी मुल्क की तरक्की में गुर्बत के तखमीनों का अहम किरदार होता है। गुर्बत के खात्मे के बगैर मयार ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकता। माशी नाहमवारी ख़त्म करना अहम हदफ है। वली का हॉस्पिटल जहाँ पर वो गलत सिरिंजेस की वजह से उस पूरी वैसिनिटी में जो है वो वहाँ पे ये चीज़ हुई। डेफिनेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सारे वो हॉस्पिटल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है। लेकिन मैंने अपना DG हेल्थ उस इलाके में भेजा और उन्होंने जाके पूरे उस सारी चीज़ों को पहले जो है वो सारी रिपोर्ट बनाई, उसको रोका। वो जो लोग जो कि इससे इफेक्ट हो चुके थे उनको ट्रेस किया सारा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इंकशाफ किया है कि कराची के वली का अस्पताल से गलत सिरिंजेस की वजह से एड्स फैला। 84 अफराद मुतासर हुए। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अस्पताल सूबाई हुकूमत के मातहत है। रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमे के मौके पर मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद क़िबलातैन और मस्जिद क़ुबा में 20 लाख से ज़ायद ज़ायरीन का इज्तिमा हुआ। मसाजिद के अतराफ सिक्योरिटी और सफाई सुथराई के खुसूसी और बेहतरीन इंतज़ामात किए गए। सऊदी अरब में दीगर मसाजिद में भी लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज जुमा अदा की। दूसरी जानिब मस्जिद अक्सा में जुमे के लिए सिर्फ 10,000 नमाजियों को इजाज़त दी गई। पेशगी खुसूसी इजाज़तनामा हासिल करने वाला फ़लस्तीनी नमाजी ही मस्जिद अक्सा में दाखिल हो सका। मर्दों के लिए कम अज़ कम उम्र 55 साल, ख़वातीन के लिए 50 साल, जबकि 12 साल तक के बच्चों को करीबी रिश्तेदारों के साथ आने की इजाज़त थी। सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में हाज़िरी दी, जहां उन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रियाजुल जन्ना में नमाज अदा की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुफ़क़ाए कराम को सलाम पेश किया। वली अहद ने दुआ की कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के रोज़े, क़याम और नेक आमाल कबूल फरमाए और सऊदी अरब को शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की क़यादत में अमन और इस्तेहकाम नसीब हो। और नई एडहॉक इंतज़ामिया का पहला बड़ा फैसला, कौमी हॉकी टीम के कप्तान को रिलीफ मिल गया। एडहॉक सदर मोइनुद्दीन वानी ने इमाद शकील भट्ट पर आयद 2 साला पाबंदी ख़त्म कर दी। साबिक़ सदर तारिक बुख्ती की जानिब से लगाई गई पाबंदी गैर आइनी करार। PHF ने एडहॉक सदर मोइनुद्दीन वानी का कहना है कि हॉकी की बहाली और मजबूती के लिए
फौरी और मौसर इक़दामात किए जाएंगे। तंजीमी इस्तेहकाम, एतमाद की बहाली और टीम मैनेजमेंट की असर-ए-नौ तश्कील अव्वलीन तरजीह है। खिलाड़ी सिर्फ खेल पर तवज्जो दें, इंतज़ामी उमूर फेडरेशन संभालेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।